اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج جہاں جہاں جس ملک میں ناظرین کئی دوست احباب، کئی محبت کرنے والے رہتے ہیں، ان کو بھی بلکہ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں ماہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی تمام برکتیں عطا فرمائے۔ اور ناظرین انشاءاللہ آج سے پاکستان میں ظاہر ہے کہ ناظرین آج چاند نظر آئے گا اور پھر کل پہلا انشاءاللہ روزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی رحمتوں سے سب کو مستفیض فرمائے اور اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد فرمائے، حرمین طیبین کو پھر سے پر رونق بنا دے۔ وہاں کی رونقیں تو ہیں، وہاں کسی انسان کی حاجت نہیں، لیکن ہم انسان ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ناظرین دل افسردہ ہوتا ہے، دل کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے ناظرین طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اور وہاں پر نمازیں نوافل پڑھنے والے، پھر سے ان سے حرمین طیبین کو آباد فرمائے۔ ناظرین و سامعین، یہ ماہ رمضان چونکہ اس کا آغاز ہونے والا ہے تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس رمضان کا تعلق، اس رمضان کا تعارف، انٹروڈکشن جب قرآن کریم میں بیان فرمایا تو کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر اتنی افضل کیوں ہے؟ ہزار مہینوں سے ناظرین زیادہ بہتر کیوں ہے؟ خیر من الف شہر کیوں ہے؟ اس لیے اس میں قرآن آیا۔ اور پھر ناظرین لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ ماہ رمضان میں۔ تو یہ ماہ رمضان قرآن کی نسبت سے انتہائی اعلیٰ اور افضل مہینہ، اسے سید الشہور کہتے ہیں، تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین ماہ رمضان قرآن کی نزول کی خوشی میں گویا کہ ہمیں یہ روزے عطا فرمائے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی جب اہم چیز، جب کوئی اہم منصب کسی کو دیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اہل ہے یا نہیں۔ اتنی عظیم کتاب ہمیں دی جا رہی ہے تو گویا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے ماہ رمضان کے روزے رکھ کر تم اس قابل تو ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کے رسول کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، تو تم پھر اس قابل ہو کہ تم قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے آپ کو جوڑ لو۔ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، گو کہ ہمیں ہر وقت، ہر دن، ہر رات قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن ماہ رمضان میں اپنے آپ کو خوب اس قرآن سے وابستہ کر لیں۔ دوسرا، یہ ماہ صبر ہے۔ صبر کا معنی ہے رکنا، صبر بھی رکنے کا نام ہے۔ حدیث پاک میں جو بحقی کی حدیث پاک جو کل میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی، بیان کی، اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ناظرین صبر کا معنی ہے رکنا، اور روزے کا معنی بھی رکنا ہے۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور دیگر لوازمات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ صبر بھی رکنا ہے، روزہ بھی رکنا ہے۔ ناظرین اب آپ دیکھیں کہ صبر کے لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور روزے کے لیے فرمایا حدیث قدسی کے بعد اللہ کی زبان میرے پیارے نبی علیہ السلام کی کہ فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر اللہ رب العالمین 10 گنا بلکہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔
सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, बल्कि इससे भी दुगना अता फरमाता है। लेकिन फरमाया कि इल्ला सौम, मगर रोज़ा, सिवाय रोज़े के, व अना अजज़ी भी, और अजज़ी भी पढ़ेंगे मारूफ़ तरीक़े से, तो उसका मतलब क्या है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा अता फरमाऊँगा। वो कहा जाता है ना, जब कोई बंदा किसी से बहुत खुश हो तो कहते हैं यार बाकी की तो बात छोड़ो, इसको मेरे ज़िम्मे छोड़ दो, मैं देख लूँगा इसको। यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा अता फरमाऊँगा, ये रब ताला फरमा रहा है हदीस कुदसी में। और दूसरा व अना उज्ज़ा भी, कि इल्ला सौम, रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़ा भी, यानी मजहूल तरीक़े से यानी मजहूल फ़ेल मजहूल है ना, वाना उज्ज़ा भी, इसका मतलब ये बनता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद ही इसकी जज़ा हूँ। यानी जिसकी जज़ा के बदले में रब ताला फरमाए कि मैं इसकी जज़ा हूँ, उस जज़ा का आलम क्या होगा। नाज़रीन, हमें कदम कदम पर सब्र इख्तियार करना होगा, चाहे वो रोज़ी के मामलात हैं आजकल के हालात के तनाज़ुर में, चाहे घरेलू मामलात हैं, चाहे बाहर के मामलात हैं, नाज़रीन व सामीन, चाहे कारोबारी मामलात हैं, चाहे नौकरी के मामलात हैं, चाहे रोज़ा रख कर अपने गुस्से को काबू करने के मामलात हैं, हर एतबार से हमें सब्र इख्तियार करना होगा। ये माह मुआसात है, गमख्वारी कीजिए, खूब गमख्वारी कीजिए, एक दूसरे के साथ तावन कीजिए। सहरी इफ्तारी है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से को बड़ी ताकत अता फरमाई, बड़े मनसब, बड़ी माल और दौलत अता फरमाए, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन नाज़रीन, ऐसे लोग हैं कि सहरी का मालो असबाब उनके पास नहीं, इफ्तारी का मालो असबाब नहीं। जितना करें उतना बेहतर है, लेकिन कम से कम एक नीयत कर लें कि जब भी हमारे घर में सहरी बनेगी तो एक फ़र्द की ज़्यादा बनेगी। आप अपने ऊपर लाजिम कर लें कि सहरी और इफ्तारी में कम से कम एक बंदे का मैं ज़रिया बनूँगा। लाखों लोग सुन रहे होंगे, अगर हज़ारों की तादाद में भी लोग ज़रिया बन जाए तो हज़ारों ख़ानदान इससे नाज़ी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। गमख्वारी का महीना है और इसका अजर इंशाअल्लाह जन्नत है। खूब बरकतें हासिल कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको माह रमज़ान की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है सूरह यूनुस आयत नंबर 32 आयत नंबर 32 से ये आज के सबक में शामिल है। मुकम्मल आयत करीमा है, फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावज़ू हो जाए। स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, कलाम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल क़ुरआन, ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है। आइए तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्लद्दलाल फ़अन्ना तुस्रफ़ून। अब यहाँ पर आप देखें, हक़ को जब वक्फ़ करेंगे तो हक़ पढ़ेंगे, और चूँकि क़ाफ़ हर्फ़ क़लक़ला है तो आवाज़ लौटती भी महसूस होनी चाहिए, हक़, ठीक है। और जीम वक्फ़ जायज़ की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना ये कि यहाँ रुकना जायज़ है। दलालु वफ़ की सूरत में दलाल पढ़ेंगे, जीम वक्फ़ जायज़ की शॉर्ट फॉर्म, स्वाद लाम या ये वसल की शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तुसरफ़ूना, और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो नाज़रीन फिर हम क्या पढ़ेंगे, तुसरफ़ून। अच्छा जी, आखिर में आप देखें अलामत वक्फ़े अंदर 32 लिखा हुआ है, आयत नंबर 32 यानी 32 या मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं? फ़ा एक कलमा, ज़ालिकुम दूसरा, इसमें अल्लाह तीसरा, रब्बु चौथा, और कुम पाँचवा, अल हक़्क़ु छठा। फ़ा गुज़र चुका है, माज़ा सातवां, बादा आठवां, अल हक़्क़ि नवां, इल्ला 10वां, अद्दलाल 11वां, फिर अन्ना 13वां, तुसरफ़ून 14वां। कुल यहाँ पर 14 कलिमात हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बग़ौर मुलाज़ा फ़रमाएँ। फ़ज़ालिकुम अल्लाहु, नाज़रीन ज़ाल पर खड़ा ज़बर है, इससे ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा और ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। मिलाकर पढ़ने की सूरत में कुम में मीम पर पेश, इसे इसमें अल्लाह की लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान से लिफ़ हमज़ा को हज़फ़ किया जाएगा। इसमें अल्लाह की हरफ़ लाम को यहाँ पुर करके पढ़ेंगे, इसलिए कि माक़बल मीम पर ज़बर है। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम अल हक़्क़ु, रा पर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ेंगे, कुम में मीम पर पेश, इसे अल हक़्क़ु की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से लिफ़ हमज़ा को हज़फ़ किया जाएगा। रब्बुकुमुल हक़्क़,
अब यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो हक पढ़ेंगे, फ़ा माज़ा बअदा अल हक़ इल्ला अद्दलाल। मिलाकर पढ़ने की सूरत में बादा में दाल पर ज़बर इसे अल हक़ की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, इल्ला में लाम पर ज़बर है इसे अद्दलाल के दौत के साथ मिलाएंगे। दोनों मकामात में से दरमियान में से अलिफ़ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। और दौत हर्फ़ शमसिया है, हर्फ़ शमसिया वो हर्फ़ के जिस पर अलिफ़ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। फ़माज़ा बअदल हक़ इल्ला अद्दलाल, दलाल में लाम पर खड़ा ज़बर, लाम खड़ा ज़बर ला और लाम अलिफ़ ज़बर ला, दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। फ़ा अन्ना तुस्रफून, रा पर ज़बर है तुस्रफून में, रा को पुर करके पढ़ेंगे। फ़अन्ना तुस्रफून, अब यहाँ वक्फ करेंगे तो फ़अन्ना तुस्रफून पढ़ेंगे। नाज़रीन इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। एक नाज़रीन व सामीन चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। सबक हम आज का लिख रहे हैं आयत करीमा फ़ज़ालिकुमुल्लाहु, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, फ़माज़ा बअदल हक़ इल्ला अद्दलाल। इल्ला अद्दलाल फ़अन्ना तुस्रफून। आयत नंबर है 32। नाज़रीन व सामीन, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इस्म जो है वो कौन सा है, ज़ालिकुम पहला इस्म है। अच्छा जी, इसमें अल्लाह दूसरा, रब्बु तीसरा, कुम ज़मीर चौथा, अल हक़ पाँचवा, माज़ा छठा, बादा सातवां, अल हक़ आठवां और अद्दलाल नवां, अन्ना दसवां। कुल यहाँ पर 10 अस्मा है। नंबर 1 ज़ालिकुम, नंबर 2 इसमें अल्लाह, नंबर 3 रब, नंबर 4 कुम ज़मीर, नंबर 5 अल हक़, नंबर 6 माज़ा, नंबर 7 बादा, नंबर 8 अल नाज़रीन यहाँ पर कुल 9 अस्माएँ, क्योंकि हक़ हमने 2 मरतबा लिख लिया है तो हमने शुमार भी 2 मरतबा ही किया है। तो ये आप यूँ समझ लें कि 5 नंबर हम लगा देते हैं। तो 5वां ये है, छठा माज़ा, 7वां बादा, 8वां दलाल और 9वां अन्ना। तो ये हो गए कुल 9 अस्मा, कुल 9 अस्मा हुए। तो जी 8वां है अद्दलाल, और 9वां है अन्ना। आइए जी, अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो मुझे कोई फ़ेल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और अब हम देखते हैं कि नाज़रीन यहाँ पर हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो फ़ा पहला हर्फ,
اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر بھی فا ہے، اور الا دوسرا، الا جو ہے وہ دوسرا ہے، اور اس کے بعد ناظرین فا پھر یہاں پر بھی ہے، تو دو ہی حروف ہیں، کل ملا کر دو ہی حروف ہیں، فا اور الا۔ اور فعل بھی ایک نظر آ رہا ہے تصرفون، اس وقت ہم نے دھیان نہیں دیا، تصرفون ایک فعل ہے۔ تصرفون، تو 9 اسما ایک فعل، 9 اور ایک 10، 10 اور 2 کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہوئے، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ تو جلدی سے آ جائیں اسما کی جانب۔ ذالکم، ناظرین یہ ذالکم جو ہے یہ ذالکہ سے ہے، ذالکہ اسم اشارہ ہے، ذالکہ اسم اشارہ ہے، اور عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے نا اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ منظر، یہ شخص، یہ ذات، وہ شخص، تو یہ قریب کے لیے آتا ہے، وہ بعید کے لیے۔ اچھا عربی میں یہ ہے کہ مذکر کے لیے علیحدہ ہے، مؤنث کے لیے علیحدہ ہے، یہ فرق ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ناظرین کہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے ھذا، مذکر جو ہے وہ مؤنث قریب کے لیے ھذہ، اور بعید دور کے مذکر کے لیے آئے گا ذالکہ، اور مؤنث کے لیے تلکا۔ تو ذالکہ کی جمع ہے ذالکم، آخر میں جو کاف ضمیر ہے نا تو یہ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے ذالکم، تو اس کا معنی ہوگا وہ، اس کا معنی ہوگا وہ۔ اسی طریقے سے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ایسا صیغہ واحد کہ جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی، ایسا صیغہ مذکر کہ جس کی مؤنث نہیں آتی، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ جائز مقصد ہو۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، ناظرین رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے متصف فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن حقیقی جو پروردگار ہے، حقیقی پرورش کرنے والا ہے، وہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک اس جملے پر نا الحمدللہ رب العالمین، اگر رب کی ہم تفسیر بیان کریں ناظرین تو ظاہر ہے کہ کافی وقت نکل سکتا ہے۔ رب یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس رب جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ یا رب ہماری مغفرت فرما۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ اور حق، حق ناظرین یہاں پر سچ کے معنی میں ہے، اور ہم بھی اردو میں حق بمعنی سچ کے استعمال کرتے ہیں، یا تم نے بالکل حق بات کہی، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا، ماذا اس کا معنی یہ اس میں استفہام ہے، اس کا یعنی سوال کے لیے ہے، اس کا معنی ہے کیا، اس کا معنی ہے کیا ہے۔ بعد کا معنی بعد ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الضلال گمراہی، انا ناظرین یہ بھی اس میں استفہام ہے، اس کا معنی ہے کہاں، اس کا معنی ہے کہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہاں جا رہے ہو، تو انا اس کا معنی ہے کہاں۔ پھر اس کے بعد ہے افعال تصرفون، ایک ہی فعل تصرفون، فعل مضارع معروف، اور صیغہ فعل مضارع مجہول۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو تصرفون فعل مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم پھرے جاتے ہو، تم پھرے جاتے ہو یا تم پھرے جاؤ گے، اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہوگا تم پھرے جاتے ہو۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ما قبل جملہ اگر مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ الا کا معنی مگر، لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو کل ناظرین 12 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 حق، نمبر 4 بعد۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔
فا زبر فا، دال کھڑا زبر دا یا زال الف زبر زا، لام ذلی کاف پیش کو میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو، فذالکم اللہ، را با زبر رب، با پیش بو کاف پیش کو میم لام پیش مل، ہا قاف زبر حق، قاف پیش کو ربکم الحق، یہاں وقف کریں گے تو ربکم الحق پڑھیں گے، فا زبر فا، میم الف زبر ما، ذال الف زبر ذا، فماذا، با عین زبر با، دال لام زبر دل، حق قاف زبر حق، قاف زر قی، فماذا بعد الحق، حمزہ لام زر لام، دعا زبر لد، الد، دعا زبر دعا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام پشلو، الد دولال، یہاں وقف کریں گے تو الد دولال پڑھیں گے۔ حکم ہم بتا چکے ہیں کہ یہاں وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، نون کھڑا زبر نا، فانا، تا صاد پیش تس، را زبر را، فا وا پیش فو، نون زبر نا، تصرفون، اب یہاں وقف کریں گے تو فانا تصرفون پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں تلاوت بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، پھر اس کے بعد حدر، پھر تدویر کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذلکم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا کا معنی ناظرین یہاں پر جو ہوگا وہ تو فا کا معنی یہاں پر ہوگا پس، دونوں معنی آتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا معنی پس کیا جائے گا۔ ذالکم یہ ہے، اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، رب ربکم تمہارا، الحق کو سچا، فا پس، ماذا کیا ہے، بعد پیچھے، الحق کی حق، الا مگر، سوائے، الضلال گمراہی، فا پھر، یہاں پر ناظرین فا کا معنی ہے پھر، انا کہاں، تصرفون تم پھرے جاتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون۔ یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے، سو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔ یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے، سو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم آیت نمبر 31 کی 31 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ناظرین، اور اس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں رزق، حواس اور موت و حیات کے احوال سے
استدلال فرمایا۔ ناظرین و سامعین، جس طرح ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو رزق ہے اس سے استدلال کرنے کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ انسان کی نشو و نما غذا سے ہوتی ہے۔ غذا سبزیوں سے، پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت سے، اور گوشت کا جو معال ہے وہ بھی نباتات ہے، کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی غذا بھی زمین کی پیداوار میں سے ہے، اور زمین کی پیداوار آسمان سے برسنے والے پانی اور زمین کی روئیدگی کے پر موقوف ہے۔ زمین کی پیداوار کس پر موقوف ہے؟ کہ آسمان سے پانی برستا ہے، پھر زمین پھلتی پھولتی ہے، اور زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ایک ہی رب ہے، صرف اللہ۔ تو یہاں پر ناظرین پھر حواس میں سے اشرف جو ہیں، سب سے جو اشرف الاعضاء ہیں وہ کان اور آنکھیں ہیں، کیونکہ یہ علم اور ادراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اسی لیے یہاں پر پہلے رزق کی بات کی، پھر اس کے بعد حواس کی بات کی، کہ فرمایا کہ کس نے، یعنی زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ فرمایا اللہ۔ پھر کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے جس کے ذریعے تمہیں ادراک ہوتا ہے، تم چیزوں کو دیکھتے ہو؟ کون مالک ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو فرمایا کہ مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ جس طرح اس نے انسان اور پرندے کو نطفے اور انڈے سے نکالا جو بظاہر بے جان ہے، یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا، اس نے فرمایا کہ وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، جس طرح اس نے نطفے اور انڈے کو انسان اور پرندے سے نکالا، یا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا۔ اور اے مشرکو، اب یہاں پر ناظرین جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرمایا نا کہ زندہ کو مردہ سے پیدا فرمایا، یعنی مومن کو کافر سے پیدا فرمایا، یا بے جان انڈے سے یا بے جان نطفے سے پیدا فرمایا، اور مردہ کو زندہ سے پیدا فرمایا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کافر کو مومن سے پیدا فرمایا، یعنی مردہ پیدا ہوا، یعنی کافر کو بھی چلتا پھرتا مردہ کہا گیا نا، کہ جان ہونے کے باوجود یہ مردہ ہے، کیونکہ زندگی کی رمق نہیں ہے، ایمان کی رمق نہیں ہے اس میں۔ اور اے مشرکو، جب تمہیں یہ اعتراف اور اقرار ہے، تم اس بات کو مانتے ہو کہ زمین و آسمان سے رزق دینے والا فقط اللہ ہے، اور انسان کو حواس دینے والا فقط اللہ رب العالمین ہے، موت و حیات کو پیدا کرنے والا فقط اللہ رب العالمین ہے، اور تمام نظام کائنات کو چلانے والا فقط اللہ رب العالمین ہے، تو پھر تم اللہ کے لیے شریک کیوں بناتے ہو؟ اور شریک بنانے پر اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر ناظرین جو اب آیت نمبر 31 اور 32 ہے، انشاءاللہ آج تم نے 32 پڑھی، 31 کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ناظرین جو اگلا پروگرام ہوگا پھر اس میں 32 نمبر آیت اور پھر جو ہم پڑھیں گے 33 نمبر آیت، ان کی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ رمضان مبارک۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو مبارک ہو۔ کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سب کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذالکم اللہ ربکم الحق وماذا بعد الحق الا الضلال الا الضلال، الا الضلال، داد پر زبر ہے، دولال، الا الضلال، دلال نہیں، داد پر زبر ہے، اللہ، الا الضلال۔ الا الضلال فانا تصرفون۔ دولال پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے کہ دعات کو آپ پیش کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو اس کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا، دولال، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت رمضان مبارک۔ جزاک اللہ خیر، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ فأنا تصرفون۔ چلے جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. ترجمہ: یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے، تو تم کہاں پھرائے جا رہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اماں اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ. بتا دیجیے گا. آمین. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذالکم اللہ فذالکم اللہ ربکم الحق ربکم الحق فماذا بعد الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال فأنا تصرفون. وأنا تصرفون. اما آپ کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب ابریش سامنے والا کی سبق سنا رہی. آپ کو رمضان مبارک. جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. ہوئی ہو تو اس پر معافی کی طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. میری بہن صاحب کو ترجمہ سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. کیا نام ہے آپ کا؟ ابریش. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے سنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ گجرانوالہ سے. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق إلى الضلال فأنا تصرفون. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے سبق سنایا. تلفظ بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن الا الضلال نہیں، الا الضلال. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ دیکھا کرتے ہیں. لیکن ناظرین یہ پروگرام اب ماہ رمضان کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد انشاءاللہ حسب معمول پھر سے انشاءاللہ اس منچ پر ہوں گے اور قرآن سنائی آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن رمضانوں میں آپ اور اسپیشلس پروگرام ہیں، خاص طور پر افطاری کے پروگرام میں انشاءاللہ میں موجود ہوں گا، تو آپ دیکھیں گے، آپ سے رابطہ رہے گا. لیکن یہ پروگرام انشاءاللہ عید الفطر کے بعد پھر انشاءاللہ جاری و ساری ہوگا اور لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور ناظرین آپ اسے یوٹیوب پر بھی قرآن سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں. اس سے مستفیض ہوتے رہیں. آگے رمضان آ رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو خوب جوڑ لیجئے. اور بہت ویورز اس پروگرام سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ایک بہن ہماری سیالکوٹ سے ایسی ہیں کہ جو اگر یعنی کال نہیں کر پاتی تو مجھے واٹس اپ پر آڈیو پر اپنا سبق سنا کر بھیجتی ہیں. تو یہ ایک محبت قرآن سے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. تو اپنی محبت نہ چھوڑیے گا، تعلق نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ عید کے بعد اس پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ہاں، ماہ رمضان کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.